پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں عالم دین کے تعلق سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو عالم دین ہے، عالم ربانیین ہے، عالم ربانی کا مقام رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند فرمایا ہے، اور عالم دین کے تعلق سے کئی ساری کتابیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اس کی فضیلت. لیکن ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے جیسے آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج لوگ جو کسی بھی عالم دین کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، تو ان کے چہرے کو دیکھ کر نہیں، ان کے لباس کو دیکھ کر نہیں، ان کے قد اور قامت کو دیکھ کر نہیں، ان کی آواز کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اگر ان کی عزت اور احترام جو کرتے ہیں وارث انبیاء ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. بتائیے جو انبیاء کے وارث ہوں تو کتنا بڑا مقام رکھتا ہے. تو میرے عزیزوں، آج حالات عالم دین کے تعلق سے بہت ہی خراب ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. آج لوگ عالم دین کی عزت نہیں کرتے، آج لوگ عالم دین کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا غریب طبقہ ہے، یہ بڑا غریب ہوتے، ان کے پاس دولتیں نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ عالم دین کے پاس جو دولت ہے نا، عالم دین کے پاس جو سرمایہ ہے نا، وہ سرمایہ آپ اپنی پوری زندگی کی دولت کو اگر نچھاور کر دیں گے تو آپ نہیں جمع کر سکتے. عالم دین، عالم ربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بنایا ہے. آج قوم جہالت کے عالم میں عالم دین کی عزت کرے یا نہ کرے، اس بات کو یاد رکھو، رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک عالم ربانی کی عزت اور احترام بہت بڑا ہے، عزت بہت ہی بڑی ہے. تو میں تمام علماء دین سے، تمام خطیب و امام سے جو جہاں کہیں بھی دین کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہے ہیں اور منبر رسول کو سنبھال رہے ہیں، تو آپ حضرات بھی اپنی وقار کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ اپنے دین کے کام کو فرائض و انجام دیں. آپ کسی سیٹ یا کسی صدر یا کسی سیکریٹری کی چاپلوسی نہ کریں، آپ حق بیانی کریں. آپ جو حدیث کے اندر ہے، جو قرآن کے اندر ہے، آپ اس کو حق بیانی کریں. آپ اس چیز کے بارے میں فکر نہ کریں کہ ہماری جگہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ روزی کا مالک اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی لکھ دیا ہے، اور جتنے دن تک لکھا ہے ہمیں اتنے دن تک روزی مل کر رہے گی، کیونکہ ہم ہی تو بتاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. پوری دنیا ایک ہر لمحہ جو ہے کہ اللہ کے محتاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو دولت عطا فرما دیا ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو درمیانی انداز مڈل کلاس میں رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. آپ اس سے پریشان نہ ہو، آپ اس سے گھبرائیں نہیں. ہم پوری وقار اور پوری حق کے ساتھ ہم دین کا کام کرنے کا کام کریں، ہم کسی کی چاپلوسی کرنے کا کام نہ کریں. ہم حق بات جو کہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں. اور ایک عالم ربانی جو ہوتا ہے، ایک جو صحیح سے عالم دین ہوتا ہے، وہ حق بات کرتا ہے. وہ حکمت کے نام پر عقیدے کا سودا نہیں کرتا ہے، وہ سیاست کے نام پر ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، ہم اس بات کا بھی دھیان رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم پورے حق کے ساتھ حقانیت کو بیان کرتے ہوئے زندگی کو گزار دیں گے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی. تو ہم اپنی روزی روٹی کا مالک کسی سیٹ کو نہ سمجھیں، کسی دنیا دار کو نہ سمجھیں، کسی ارب پتی کو نہ سمجھیں. ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ ہی رہے گا. تو اس یقین کامل کے ساتھ، اس توکل علی اللہ کے ساتھ تمام علماء کرام اپنے جس جگہ پہ دین کے کام کو انجام دے رہے ہیں وہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی عزت و احترام کرنے کی عوام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شاد و آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی دولتوں سے مال مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.